بہت ساری ہماری ایک ایسی تعداد ہے کہ جو فرض نمازوں سے بھی غافل ہے، یعنی جو نوافل نمازیں ہیں وہ تو دور کی بات ہے، جیسا کہ نماز تہجد پڑھنا، اشراق و چاشت وغیرہ پڑھنا، نفلی نمازیں تو دور کی بات ہے، جو فرائض نمازیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا، جو ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ان کی ادائیگی سے بھی دور ہے، ایک ایسی تعداد ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر نماز کا، عبادت کا بہت زیادہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے بازار میں تھا تو مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا، رجال لا تلہیہم، اور فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت کا جو معاملہ ہے، یعنی عملی طور پر تجارت، کاروبار، دکانداری سے بڑھ کر تھی کہ اقامت سنتے ہی سب کے سب جو ہے اٹھے، دکانیں بند کی اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ اس روایت سے کس طرح نماز کا، عبادت کا جذبہ پتہ چلا صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے۔ اب میں بھی اپنے اوپر غور کرتا ہوں، آپ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ جب ہم کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں یا دیگر اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مؤذن صدا لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی، ہم اگر یہ غور کریں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن صدا بلند کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جاؤ، نماز کی ادائیگی کرو۔ در حقیقت وہ آپ کو اللہ کے گھر میں بلا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں مؤذن کو، جو اذان دینے والا ہے، مؤذن کو اللہ کا داعی کہا گیا کہ جو مؤذن ہے وہ آپ کو اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی تو ہے نا برائی کی دعوت دیتا ہے، کوئی جو ہے کاروبار کی دعوت دے گا، کوئی کھیلنے کی دعوت دے گا، آؤ میچ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مؤذن کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے دعوت جاری کر دی، اور دعوت بھی کوئی عام نہیں، دعوت بھی مسجد میں آنے کی دعوت۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، فلاح حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس طرح ابھی یہ فجر کی ابھی نماز ہم نے پڑھی ہے، فجر کی اذان میں ایک جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جو بندہ سو رہا ہے گویا سوئے ہوئے کے لیے ایک پیغام ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ اے سونے والے جاگو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز تیری اس نیند سے بہتر ہے۔ تو گویا جو ہے مؤذن، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت جاری کر دی، اور مؤذن کتنا خوش نصیب، کتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو، اگر وہ نماز پڑھے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا جب وہ نماز پڑھے گا آپ کے کہنے پر، تو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو اسی طرح مؤذن کا معاملہ ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی صدا پر، اس کی اذان پر، جو اللہ کے گھر میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، نماز اس نے پڑھ لی،
تو نماز پڑھنے والے کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن جو اس نے اذان دی، اذان دے کر ایک اعلان کر دیا، اذان کو اعلان بھی کہا گیا چونکہ اذان جو ایک اعلان ایک دعوت ہے، اس نے دعوت دے دی آپ کو اللہ کے گھر میں آنے کی، اور آپ آگے نماز آپ نے پڑھ لی، تو آپ کو تو ثواب ملے گا، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس مؤذن کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، سوال کیا کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ بندہ وقت کے اندر نماز ادا کر لے، نماز کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی سے ایک روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا، پھر نماز کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ چھوٹا سا عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا، جس طرح وہ مسجد کی فضیلت پر سنا تھا کہ مسجد کی صفائی کی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشش کا ذریعہ دے دیا کہ یہ عمل کرو تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔